بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یقیناً عام عوام کے لیے چھوٹے بڑے سب کے ضرورت کے حوالے سے ایک ضروری مسئلہ تھا، تو کہ ہمارے مسلک کی روشنی میں یہاں ایک سوال ہوا ہے کہ وضو کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، وضو کیسے کیا جائے، اس کا طریقہ کیا ہے۔ تو یقیناً جو ہے نماز کی صحت وضو کی صحیح طریقے سے انجام دینے پر موقوف ہے، اور نماز کے علاوہ بھی بہت بھی چیزوں کے لیے وضو جو ہے صحیح طریقے سے وضو کا ہونا ضروری ہے۔ کچھ چیزوں کے لیے جیسے قرآن پاک کو ہاتھ لگانا ہو آیات کو، تو آپ باوضو ہونا شرط ہے، اور وضو صحیح شرعی وضو ہو چکا ہو یہ ضروری ہے۔ لہذا جو ہے وضو کرنے کا صحیح طریقہ جو ہے فقہ الاحوط کی روشنی میں جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، اور فقہ الاحوط کے صریح عبارتوں سے یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے آپ وضو کے جو ترتیبی اعمال شروع کرنے سے پہلے آپ نے استنجا استبراء کرنا، اور اس طرح جو ہے آپ نے خود کو پاک کرنا ہے، استنجا کے محل کو پاک کرنا ہے استنجا کر کے۔ موجبات وضو ٹوٹنے والی چیزوں میں سے کوئی بھی چیز آپ سے صادر ہو چکا ہے اور آپ کا وضو ٹوٹا ہوا ہے، تو آپ کو سب سے پہلے استنجا کرنا فقہ الاحوط کی روشنی میں واجب ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ترتیبی وضو شروع ہونے سے پہلے آپ کو جسم کے کسی بھی حصے پر کوئی ناپاک چیز لگاؤ، جیسے خون ناپاک ہے، بچے کے پیشاب ناپاک ہے، الٹی ناپاک ہے، گاڑھا، ان میں سے کوئی ناپاک چیز آپ کے جسم کے کسی بھی حصے پر لگا ہو، تو اس کو جو ہے وضو شروع کرنے سے پہلے اس کو بھی پاک کرنا واجب ہے۔ اب یہ دو چیزوں سے آپ جسم کو پاک کرنے کے بعد، چونکہ وضو رفع حدث کے لیے حکمی ناپاکی کو دور کرنے کے لیے ہے، اس کے بعد اب آپ ترتیب سے وضو شروع کریں گے۔ اب ترتیب سے وضو شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک جو ہے آپ نے 2 دفعہ دھونا، یہ سنت۔ اس کے بعد منہ میں جو ہے 2 دفعہ پانی ڈالنا سنت ہے، اور ناک میں بھی 2 دفعہ وضو میں پانی ڈال کے ناک جھاڑنا اور صاف کرنا سنت ہے۔ اور یہ دونوں عمل جو ہے ہاتھوں کو کلائیں تک دھونا، ناک میں منہ میں جو پانی ڈالتے ہیں، ایک دفعہ سے بھی سنت ادا ہو جاتی ہے، لیکن 2 دفعہ ڈالنا جو ہے یہ بہتر سنت ہے۔ اب آپ کی جو اس کے بعد اب وضو کی جو ہے ترتیبی عمل شروع ہو جاتی ہے، تو سب سے پہلے آپ نے اب چہرے کو دھونے سے پہلے آپ نے وضو کی نیت کرنا ہے۔ وضو میں جو کل 7 واجبات ہیں، ان میں سے پہلا واجب نیت ہے، جو آپ نے ہر صورت میں 7 کو وضو کے اندر آپ نے پورا کرنا ہے۔ تو وضو کا پہلا واجب جو ہے نیت ہے۔ نیت یہ ہے کہ اتوضأ لرفع الحدث واستباحۃ الصلاۃ لوجوبہ قربۃ الی اللہ۔ اتوضأ یعنی میں وضو کرتا ہوں، لرفع الحدث حکمی ناپاکی کو اپنے آپ سے دور کرنے کے لیے، واستباحۃ الصلاۃ اور نماز کو جائز بنانے کے لیے، کیونکہ وضو کے بغیر آپ نماز کے اندر داخل ہو جائیں گے نا تو آپ کو گناہ آتا ہے، نماز جائز نہیں ہے، وضو کے بغیر نماز پڑھنا گناہ ہے۔ واستباحۃ الصلاۃ نماز کو جائز بنانے کے لیے، لوجوبہ قربۃ الی اللہ اور نماز کو جائز بنانے کے لیے، چونکہ اور نماز وضو کرنا واجب ہے، تو واجب ہونے کے بنا پر قربۃ الی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ نیت کا ترجمہ ہے۔ تو یہ نیت جو ہے پڑھنا، آپ کے چہرہ دھونا شروع کرنے سے پہلے آپ یہ نیت کریں، اور چہرہ دھونے کے پانی ڈالنے کے ساتھ ساتھ میں اگر آپ نے نیت کیا تو بھی درست ہے، لیکن ترتیب زیادہ بہتر ہے کہ آپ پہلے نیت کریں، نیت پڑھنے کے بعد اب آپ چہرے پہ پانی ڈالیں۔ آپ کا چہرہ جو ہے حدود آپ کے پیشانی کے جو ہے بال اگنے کی جگہ سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اوپر سے نیچے ہیں، اور دائیں بائیں جو ہے ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، تو یہ مجموعی طور پر یہ چہرے کا حدود ہے۔ اس پورے حدود کو دھونا، ایک دفعہ دھونا واجب ہے، اور دوسری دفعہ 2 بار دھونا سنت ہے۔ ایک دفعہ پوری چہرے کے حدود کو دھونا یہ واجب ہے۔ اور ہمارے فقہ الاحوط میں چہرہ دھوتے وقت ایک دعا کا پڑھنا بھی سنت ہے۔ چہرہ تو یہ دعا جو ہے چہرہ دھوتے وقت جو دعا ہے وہ یہ ہے، اللہم بیض وجہی بنور معرفتک یوم تبیض وجوہ اولیائک وتسود وجوہ اعدائک۔
پروردگارہ میرے چہرے کو تیری معرفت کے نور سے روشن فرما، منور کر دے، نورانی بنا دے۔ یوم تبیض وجوہ اولیاء کا و تسود وجوہات، اس دن جس دن تیرے دوستوں کے اولیاء کے چہرے روشن ہوں گے اور تیرے دشمنوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ تو اس دعا کے پڑھنا بھی سنت ہے، پڑھیں گے آپ کو ثواب ملیں گے، واجب نہیں۔ باقی چہرے کو آپ دھوتے ہوئے شاہ علیہ رحمٰن نے یہ بھی فرمایا آپ دونوں ہاتھ سے بھی چہرے کو دھو سکتے ہیں، ایک دائیں ہاتھ سے بھی، ایک ہاتھ سے بھی آپ چہرے کو دھو سکتے ہیں۔ ہاں جی، جیسے آپ کے لیے آسانی ہو آپ چہرے کو دھو لیں۔ تو پہلا واجب جو ہے نیت کے بعد دوسرا واجب چہرے کو ایک دفعہ دھونا واجب، دوسری دفعہ دھونا سنت، اور اس دعا کا پڑھنا بھی سنت ہے۔ تیسری دفعہ دھونا صرف شاست کے نزدیک جائز ہے، لیکن وہ سنت میں شامل نہیں ہے، اس پر ثواب مرتب نہیں ہے، لہذا تیسری دفعہ چہرے کو وضو کے دوران نہیں دھونا چاہیے۔ بس پہلی دفعہ واجب، دوسری دفعہ سنت ہے، 2 دفعہ دھوئیں بس۔ اس کے بعد چہرہ ایک دفعہ دھونا آپ کا کلیئر ہو گیا، 2 واجب کلیئر ہو گیا۔ پھر جو ہے تیسرا واجب ہم نے دائیں ہاتھ کو کونیوں سے لے کر انگلیوں کے سرے تک یہ پورا حصہ دھونا واجب، دونوں ہاتھوں کو کلائیوں سے لے کر ہاتھوں کے انگلیوں کے سرے تک دھونا واجب ہے، ایک دفعہ دھونا دونوں ہاتھوں کا واجب ہے۔ لیکن اس میں ترتیب یہ ہے پہلے دائیں ہاتھ کو دھوئیں پھر بائیں ہاتھ کو دے دیں، اس ترتیب کو بھی یہاں رکھنا ہے آپ نے۔ اب اس میں یہ بھی ہے کہ وہی جو آپ نے دائیں ہاتھ کو شاست علیہ رحمٰن نے عالم اسلام کے مختلف فرقوں میں بعض نے کہا صرف پانی اوپر سے نیچے ڈالیں اور نیچے سے اوپر ڈالیں تو وہ وضو درست نہیں فرمایا۔ تو شاست علیہ رحمٰن فرماتے ہیں اس میں آپ کی مرضی، آپ جو ہے اوپر سے جب کونیوں پر پانی ڈال کے کونیوں کو شامل کر کے انگلیوں کے سرے تک دھو لیں، یا ادھر سے انگلیوں کے جو ہاتھلی میں پانی لے کر اوپر پانی ڈالیں اور کونیوں تک پہنچ جاتے، پھر صحیح طریقے سے مالیں۔ دوبارہ جو ہے ہاتھوں کو کونیوں سے لے کر انگلیوں کے سروں تک ایک دفعہ دھونا واجب، پھر اسی طرح دوسری دفعہ پانی ڈال کے دھونا سنت ہے۔ لیکن اس میں باقی آپ اوپر سے نیچے دھو لو، نیچے سے اوپر دھو لو، شاست علیہ رحمت کی روشنی میں اس سے آپ کے وضو پر کوئی خلل نہیں ہے۔ مین چیز ہاتھوں کو دھونا، قرآن نے بھی فرمایا ہاتھوں کو دھونے کا حکم، شاست نے فرمایا ہاتھوں کو دھونا واجب۔ لیکن دائیں ہاتھ دھوتے وقت ہمیں ایک دعا پڑھنا پھر سنت ہے شاست کے نزدیک۔ وہ دعا یہ ہے اللہم آتنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرے آتنی مجھے عطا کر، آتنی کتابی میرے نام عمل کو، اپنی زندگی میں جتنے بھی اچھے برے عمل کیا دائیں فرشتے وہ لکھ رہے، اچھے کام دائیں فرشتے لکھتے ہیں، برے کام بائیں فرشتے لکھتے ہیں۔ کل اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی اور آیتوں سے بھی استفادہ ہوتی ہے، نیک بندوں کو جو ہے نا اس کے نام عمل فرشتے خوشی سے آ کے اس کے دائیں ہاتھ میں دیتے ہیں، گناہ گار لوگوں کو فرشتے پیچھے سے آتے آ کر اس کے بائیں ہاتھ میں دیتے ہیں ناراضگی کی حالت میں۔ لہٰذا وہ ایک خوفناک لمحہ ہے۔ تو یہاں ہم دعا کرتے رہتے ہیں اللہم آتنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرے نام عمل کو میرے دائیں ہاتھ میں دے دے، وحاسبنی حسابا یسیرا، اور مجھ سے جب تو میدان حشر میں حساب کتاب لے گا مجھ سے آسان حساب کتاب لے لے، میرے حساب کتاب مجھ سے مشکل میں نہ ڈالے۔ اس دعا کا پڑھنا سنت ہے دائیں ہاتھ دھوتے وقت۔ دائیں ہاتھ آپ کا جو ہے ایک دفعہ دھونا واجب، دوسری دفعہ دھونا سنت، پانی سے طرف پہنچا کے، اور جو ہے باقی اس دعا کا پڑھنا بھی سنت۔ پھر بائیں ہاتھ کو بھی اسی طرح دھوئیں گے، آپ جو ہے کونیوں سے لے کر انگلیوں کے سرے تک دھو لیں، یا انگلیوں کے سرے سے یوں پانی ڈال کے اوپر کر کے، لیکن دونوں صورتوں میں کونیوں سے لے کر کونی شامل کر کے انگلیوں کے سروں تک دھونا واجب ہے۔ ایک دفعہ پانی صحیح طریقے سے پہنچا کے دھونا واجب ہے، پھر دوسری دفعہ اسی طرح پورا صحیح پانی پہنچا کے دھونا سنت ہے۔ اور پھر وضو کے دوران بائیں ہاتھ دھوتے وقت بھی ایک دعا کا پڑھنا سنت ہے، وہ یہ ہے کہ اللہم لا تعطنی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری، اللہم اے اللہ لا تعطنی تو عطا نہ کر، تو نہ دے کتابی میرے نام عمل کو، بشمالی میرے بائیں ہاتھ میں، اللہ میرے بائیں ہاتھ میں نہ دے، ولا من وراء ظہری، اور نہ پیٹھ پیچھے سے لا کر مجھے دے دے، کیونکہ قرآن پاک سے یہ بات ثابت ہے برے لوگوں کا جو نیک عام ان کے جو اعمال نامہ ہے فرشتے پیچھے کی جانب سے آ کر اس کے چہرہ دینے پہ گوارا نہیں کرتے ہیں، اس کے بائیں ہاتھ میں دے کر فرشتے چلے جاتے ہیں ناراضگی کے عالم میں۔ اس لیے اللہ کے حضور میں پناہ مانتے رہتے ہیں بندے مومن روزانہ کہ اللہ جو میرے نام عمل میرے بائیں ہاتھ میں پیٹھ پیچھے سے لا کر میرے بائیں ہاتھ میں نہ دے۔ تو اس دعا کا پڑھنا بھی سنت ہے، پڑھیں گے تو ثواب ہے، اجر ہے یقیناً۔
سنت تمام سنت کاموں کے پڑھنے میں اجر ہے، سنت کام کو کرنے میں اجر ہے، اگر رہ گیا کسی وجہ سے تو اس پر گناہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ کے دائیں بائیں ہاتھ دھو لیا، یہ ایک واجب تھا، مطلب پہلا واجب نیت تھا، دوسرا واجب چہرے کو دھونا تھا، تیسرا واجب دونوں ہاتھوں کا دہنا تھا۔ اب اس کے بعد دھونے کا عمل ختم ہو گیا، اس کے بعد آپ نے چوتھا واجب سر کو سامنے کے حصے، سر کے سامنے چاروں انگلی سے سر کے سامنے والے سے آپ ہاتھ کو آرام سے نیچے لاؤ اور پیشانی کے اس حصے پر ہاتھ کو روک دو جہاں سے پھر بال اگنا ختم ہو گیا۔ پیشانی پہ، خود پیشانی پہ ہاتھ نہیں پھیرانا ہے، جہاں سے اوپر سے آ کے بال جہاں سے اگنا ختم ہو گیا، ہاں جی، جہاں سے پیشانی شروع ہوتا ہے اوپر سے، بس وہیں پر ہاتھ کو روکنا ہے۔ اور ایک دفعہ جو ہے سر پہ آپ نے ہاتھ پھیرانے سامنے والے حصے کو، وہ یہ ایک واجب عمل ہے۔ ایک دفعہ سر کا مسح ایک دفعہ ہی ہوتا ہے، ایک دفعہ سر کو مسح کرنا واجب ہے، وہ بھی سامنے والے حصے کو ہاتھ پھیرانا یہ واجب ہے۔ باقی سر پہ ہاتھ پھیراتے وقت بھی سر کا ایک ہی دفعہ ہے، دوسری دفعہ پھیرانے کا حکم ہی نہیں ہے، صرف ایک دفعہ ہے، وہی واجب ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے سر کو مسح کرتے وقت بھی جو ہے دعا ہے، ہماری فقہ الافت میں بھی، دعوت شریف میں بھی دعا ہے، اللہم غشنی رأسی برأفتک ورحمتک وظللنی تحت ظلال عرشک۔ یہ دعا ہے، پروردگار عالم اللہم غشنی رأسی، اللہ میرے سر کو ڈھانپ لے، اللہم غشنی رأسی برحمتک ورأفتک، تیری شفقت اور مہربانی تیرے رحمتوں سے، اے اللہ میرے سر کو ڈھانپ لے، کس چیز سے؟ قیامت کے دن کے شدید گرمی سے، اس کے گرمی سے تو میرے سر کو اپنی رحمتوں کے سائے میں مجھے اس کو ڈھانپ لے، اور راحت شفقت سے، رحمت سے، وذللنی تحت ظلال عرشک، اور تیرے عرش الہی کے سائے میں مجھے جگہ دے دے، مجھے وہاں سایہ کی دے۔ تو چونکہ جس طرح حدیث سے ثابت ہے کہ قیامت کے دن شدید گرمی ہوگی، گناہ گار لوگ جو ہے گرمی سے تڑپیں گے، تو اس حتیٰ بعضوں کا پسینہ جو ہے کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا جسم کا آدھا حصہ تک، کسی کا گردن تک پسینے میں ڈوبیں گے، اس طرح حدیث مبارکہ ہے۔ تو شدید گرمی میں کچھ لوگ جو عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے مومن، وہاں تو آج کل کے ضلع میں گویا کہ اے سی لگا ہوا ہے، بالکل ٹھنڈا ہے، وہاں کوئی گرمی نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ تو اب یہ دعا ہمیں اللہ کے پیارے نبی نے سکھایا، تو یہ دعا ہم پڑھتے ہیں، یہ سر کو مسح کرتے وقت کی جانے والی دعا ہے۔ باقی شاثر نے فرمایا کہ اگر جو ہے آپ کو شدید گرمی سے پسینہ پسینہ ہو کے بدبو آ گیا، یا جو ہے طوفانی ہوا چلے اس کا آپ کے گردن میں، کانوں میں مٹی آ گیا، تو ایسی صورت میں آپ جو پوری سر کو بھی ہاتھ مسح کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ گردن پہ بھی ہاتھ پھیر سکتے ہیں، اور اپنی یہ شہادت کی انگلی آپ کانوں کے اندر میں ڈالیں گے، بڑا انگوٹھی کان کے پیچھے مالیں گے، اور پوری سر کو بھی آپ اس صورت میں مسح کر سکتے ہیں۔ تو شاہ سید نے پورے سر کو مسح کرنے کے لیے یہ فرمایا، شدید گرمی ہے، پسینہ آیا ہوا ہے، طوفانی ہوا چل کے مٹی آیا ہوا ہے، ایسی صورت میں وہ بھی مسح ایک دفعہ کرنا ہے، لیکن پھر تو پوری سر کو مسح کرنا مستحب ہے۔ لیکن عام حالتوں میں سر کے بعض حصے کو، وہ بھی سامنے والے حصے کو مسح کرنا واجب ہے۔ اس کے بعد سر کا مسح ہو گیا، اس کے بعد جو ہے آپ کے جو ہے پھر پاؤں کے مسح کا حکم ہے۔ پھر آپ نے دائیں ہاتھ سے جو ہے دائیں پیر کے سامنے والے حصے کو انگلیوں کے سرے سے لے کر پاؤں کے جو ہے جہاں پہ ابری ہوئی جگہ ہے ادھر تک کو آپ نے ہاتھ پھیرانے، دائیں پیر کو دائیں ہاتھ سے پہلے ہاتھ پھیرانا، اس کے بعد مسح کرنا ہے اور ایک ہی دفعہ کرنا ہے۔ پھر بائیں پیر کو بائیں ہاتھ سے ایک ہی دفعہ آپ نے انگلیوں کے سرے پہ ہاتھ رکھ کے، انگلی پاؤں کے انگلیوں پر جو ہے ہاتھ کی انگلی رکھ کر آرام سے اوپر جو ٹخنے کہا جاتا ہے، تھوڑا اوپر ابری ہوئی جو یوں سمجھو یہاں سے جوڑ ہے، پاؤں کا جوڑ ہے، وہیں تک آپ نے ہاتھ لے کے آنا ہے۔ یہ ایک دفعہ ہے مسح جو ہے، مسح واجب ہے فقہ الافت کی روشنی میں عام حالتوں میں۔ اگر آپ کا پاؤں پاک ہے تو مسح ہی واجب ہے، اس میں دھونے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ ہاں البتہ جو ہے استنجا کے ٹھینچے آپ کے پاؤں پر پڑا تھے یا کوئی اور وجہ تھا، اور وہ بھی پاؤں کے ٹخنوں سے نیچے اگر استنجا کے ٹھینچے پڑا یا کوئی ناپاکی، لیکن وہ وضو کے دور، وضو سے پہلے آپ کو دھونا بھول گیا یا آپ نے نہیں دھویا، تو پھر مسح کے بدلے میں پھر آپ وہاں دھونا جائز ہے فقہ روشنی میں۔ ورنہ عام حالتوں میں جو ہے آپ نے مسح کے پاؤں پاک ہے تو صرف مسح کرنا ہے اور پھر دھونے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ ہاں قرآن آیت سے بھی جو چیز ثابت ہوتی ہے واضح طور پر وہ مسح ہی ثابت ہوتے ہیں۔ تو یہ فقہ الافت کی روشنی میں جو ہے یہ آپ کے وضو کے 7 واجبات جو ہے، اس میں 5 واجب ہو گیا، اس کے بعد شاہ فرماتے ہیں ترتیب
یہ جو عمل ہم نے بتایا ترتیب سے کرنا ہے، یعنی پہلے استنجا کیا، اس کے بعد آپ نے جو ہاتھوں کو دھو یا کلائیں تو نام منہ میں پانی ڈالا، پھر سب سے پہلے نیت، پھر چہرے کو دھونا، پھر دائیں ہاتھ کو، پھر بائیں ہاتھ کو، پھر سر کو مسا، پھر دائیں پیر کو، پھر بائیں پیر کو، اس ترتیب سے دھونا۔ یہ نہیں آپ نے جو ہے جو پاؤں کو پہلے مسا کیا، سر کو بعد میں مسا کریں، ترتیب کو اوپر نیچے کریں، وضو باطل۔ یہ چھٹا واجب ہے۔ ساتواں واجب جو ہے اس کو موالات کہا جاتا ہے۔ یہ جو وضو کے جو عملیات ہیں، اندر کی جانے والی ہاتھوں کو دھوتے ہیں، چہرے کو دھوتے ہیں، سر کو مسا، پاؤں کو مسا، یہ سارا کام یک کے بعد دیگر ہونی چاہیے۔ بیچ میں وضو کے کاموں سے ہٹ کر کوئی فالتو کام نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں جی، کوئی فالتو وضو سے ہٹ کر، مثلا ایک آدمی نے چہرہ دھو لیا، پھر کوئی رومال دھونا شروع کر دے، اس کے بعد پھر ہاتھوں کو دھو لے، اس طرح نہیں، کوئی وضو سے ہٹ کر کوئی فالتو کام نہ کرے، وضو کے اعمال کو یک کے بعد دیگر ترتیب سے آخر تک پہنچائے۔ تو یہ آپ کے وضو ہیں، وضو کے اعمال ہیں۔ اور وضو میں شاہ سید نے بھی فرمایا، وضو کرنے کے بعد جو ہے آپ ہاتھوں کو جو ہے، اگر آپ کے ہاتھ کسی ناپاک چیز کو لگنے کا خوف نہیں ہے، یا جہاں نماز پڑھتے ہیں اس میں زیادہ مٹی ہاتھوں کو لگنے کا، پیشانی کو لگنے کا خوف نہیں ہے، تو ہاتھوں کو رومال وغیرہ سے، تولیے سے خشک نہ کرنا بھی سنت ہے۔ خشک کرنا خلاف سنت ہے، نہ کرنا سنت ہے۔ ہاں البتہ کہیں مٹی لگنے کا یا ہاتھ گیلا رہیں تو کسی ناپاک چیز کو لگنے کا خوف ہو تو ایسی صورت میں خشک کرنا کر سکتے ہیں، پھر وہ خلاف سنت نہیں ہے، کیونکہ ہاتھوں کو، پیشانی کو مٹی لگنے سے، ناپاک ہونے سے بچانے کے لیے ہاں جی آپ نے تولیہ وغیرہ استعمال کیا، خشک کیا، پھر تو سنت کے خلاف نہیں، کیونکہ وہ ایک ضروری کام ہے اس وجہ سے۔ تو یہ کل جو ہے وضو کے واجبات، مجموعی طور پر وضو میں 7 واجبات ہیں۔ ان 7 واجبات میں سے ایک کو بھی آپ نہیں چھوڑ سکتے۔ باقی جو دعائیں پڑھنا وہ سنت ہے، ہاں جی، اور استنجا کی جو دعائیں وہ بھی سنت ہے، اور باقی نفس عملیات جس میں ہم نے آپ کو مختصر طریقے سے آپ کو سنتیں بھی، واجبات بھی سب بتا دیا، اور امید ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں اور اپنے وضو کو صحیح طریقے سے کرنے کی کوشش کریں۔